السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی آفیشیل چینل پہ آپ یہ ساری کی ساری خطیب ایشیا کی اور ان کے شاگردوں کی باقی سارے علماء کی تقریریں آپ سن سکتے ہیں۔ وہ بہت محنت کر رہے ہیں قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی آفیشیل چینل والے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيدنا ومولانا هادينا مرشدنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ورضوان الله على أصحابه الأتقياء الذين هم مصابيح الدجى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تو غنی از ہر دو عالم من فقیر اللہ الغنی وانتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہے من پذیر گر حسابم راتو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہ بگیر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے
اور پھر شہدائے اہل حدیث جو اس کانفرنس کی جان اور زینت سمجھے جاتے تھے، شمار ہوتے تھے، گنے جاتے تھے. کبرنی موت الکبرا، میرے وہ بزرگ فوت ہوئے تو ان کی جگہ ہم جیسے بے علم لوگ آئے، ہم جیسے کمزور علم والے لوگ آئے. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے، اہل حدیثوں کبھی یاد کیا کرو گے، کبھی یاد کیا کرو گے، مگر اس وقت جب کہ ہم نہ ہوں گے تم ہماری داستانیں اپنے بچوں کو سنایا کرو گے، بتایا کرو گے کہ لوگ کبھی اہل حدیثوں کو بھیڑ بکری سمجھا کرتے تھے، مگر ہم نے تمہاری طاقت کو منوایا، دنیا والوں کو بتایا کہ یہ صدی اہل حدیثوں کی صدی ہے. اس میں آئے گا اللہ کا قرآن، آئے گا پیارے نبی کا فرمان، آئے گا، تیسری کوئی چیز اس ملک کا مقدر نہیں بن سکے گی. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اپنی شہادت سے 2 روز قبل چنیوٹ کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اہل حدیثوں میں نے تمہارے دروازے کی چاکری کی ہے، چوکیدارہ کیا ہے. ایک چوکیدار کی حیثیت سے خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں، تمہارے چوکیدار کی حیثیت سے تمہارے دروازے کی چاکری کرتا رہا ہوں. اور چوکیدار اس وقت تک جاگتا ہے جب تک گھر والے نہ جاگ جائیں. اب تم جاگ چکے ہو، جاگتے رہنا. وہ ہمیں جگا کر کے خود جنت البقیع میں سو گئے. اللہ والا، جنت البقیع وہ جنت ہے، اس بہشت کا نام ہے کہ ہر آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان دفن ہونے والوں میں ہمیں بھی وہاں شامل فرما. مگر جنت البقیع وہ ہے جو جس کی لوگ تلاش کریں، مگر میرا علامہ وہ ہے جسے جنت البقیع تلاش کرتی ہے. کہا کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے لیے کسی نے ایک شعر کہا کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. آسمانوں کی طرف منہ کر کے میرے علامہ نے جو پاکستان میں آخری جملے کہے، لوگ جہاز میں آخری ملاقات کے لیے واپس آنے والے واپس آ رہے تھے، میرے علامہ نے آسمانوں کی طرف منہ کیا، کہا اللہ میں بہت گناہگار ہوں، میں نے لاکھ گناہ کیے ہوں گے، مگر قسم ہے تیری ذات کی میں نے تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا. اللہ اکبر. اور اسی لیے میں نے کہا تھا، اگلے 2 شعر میں اپنے عرض کرتا ہوں. کہا تھا مٹ جائیں گے مٹ تجھ کو مٹانے والے، اور صدیوں تجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. پر تو نے دیکھا جو نہیں محبوب تڑپتے مجھ کو، میرے ہر سانس کی ہر وقت دعا یاد کرے گی. اللہم اغفر لہو ورحمہ، اللہم اکرم نزلہ، اللہم وسع مدخلہ، اللہم ادخلہ الجنت الفردوس. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حمد
و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کونین، خواجہ بدر و حنین، سرور کل، ہادی سبل، خاتم الرسل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے جناب صدر، گرامی قدر، ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، احتراموں کے لائق ماؤں، بہنوں، معززات بیٹیوں، اس پرشکوہ کانفرنس کو، تعلیم الاسلام ماموں کانجن کی سالانہ کانفرنس کو، ٹھاٹھے مارتے ہوئے انسانی سمندر کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ رات کا وہ حصہ ہے کہ جس وقت آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لوگ سنتے سنتے تھک گئے ہوتے ہیں، مگر ہماری قسمت یہی ہے کہ اس وقت جب کہ اللہ آسمان دنیا پر آ کر کے کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، یہ سعادت کی گھڑیاں ہمارے حصے آتی ہے کہ اہل حدیث بیٹھ کر کے اپنے رب کے دروازے پر اس وقت عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تجھ سے مانگنے والے ہیں۔ اللہ ان سعادت کی گھڑیوں کو جو ہمارے لیے تو نے اپنی رحمت سے ودیعت فرمائی، اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے۔ عرض کرنا ہے بھائی، پیغمبر رحمت حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سکون سے بیٹھیے، آرام سے بیٹھیے۔ اب چلنا پھرنا، آنا جانا، میلے کی طرح میلہ سمجھنا اب ختم ہو گیا بھائی۔ جس نے بیٹھنا ہے ایک دم بیٹھ جاؤ، جس نے تشریف لے جانا ہے ایک دم چلے جاؤ، کوئی دیواروں سے لگا ہوا چمٹا ہوا نظر نہ آئے۔ ادھر آ کر پرسکون ہو کر کے تشریف رکھیے یا باہر تشریف لے جائیے۔ انڈال میں ایسی اس طرح کھڑا ہونا یہ بے ادبی ہے، اس طرح ادب کے خلاف ہے۔ طریقے کے ساتھ آ کر تشریف رکھیے، اس طرح اکڑو بیٹھے بیٹھے آپ تھک جائیں گے۔ محبت اور پیار سے ادھر آ کر تشریف رکھیں، اور جو آدمی سویا ہوا ہے اسے ذرا جگا دے کہ قیامت آ گئی ہے، ذرا جا کر کے بیٹھو، ماشاءاللہ جگا دو، کھلا دو ان لوگوں کو، کوئی آدمی سویا ہوا نظر نہ آئے۔ کیوں بھئی آپ سو تو نہیں رہے نا، ماشاءاللہ اور سو تو نہیں رہے، بھلا سوئے سوئے ذرا ہاتھ کھڑا کرو، ستے ستے ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ جزاک اللہ، جا کر کے بھائی۔ ہاں ہاں ماشاءاللہ، کوئی نہیں سو رکھا اللہ کے فضل سے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، گج کے بولو، زور سے بولیے، زور سے بولیے، پھر زور سے کہیے ذرا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ساتھیوں غزوہ تبوک کی تیاری کیجیے۔ غزوہ سریہ، دو تاریخ کے الفاظ، غزوہ جس کی جمع غزوات، سریہ جس کی جمع سرایا۔ غزوات ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جن میں پر رحمت پیغمبر علیہ السلام بنفس نفیس شریک ہوئے۔ سریہ سرایا ان جنگوں جہاد کو کہا جاتا ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام بنفس نفیس شریک نہ ہوئے۔ حضور کی زندگی میں جہاد ہوئے، مگر آقا علیہ السلام نے اپنی جگہ اپنا نمائندہ کسی اور کو بنا کر کے بھیجا۔ تاریخ ان جہاد کو، ان جنگوں کو، ان سرایا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پوری تاریخ نے تقسیم فرما دی۔ میرے پیغمبر جب ساتھ جایا کرتے تھے تو صحابہ انہیں غزوات کہتے تھے، اور حضور جب جنگ پر ساتھ نہ جاتے تھے صحابہ سرایا کہتے تھے۔ پتہ چلا نا صحابہ کا ایک ہی عقیدہ تھا، ہر جگہ حاضر و ناظر اور ہر جگہ موجود اللہ کی ذات ہے، اللہ بغیر میاں جی کوئی حاضر ناظر نہیں ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ساتھیوں تیاری کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جان مال لکھانے لگے۔ کوئی اپنے گھر کا پورا اثاثہ لے کر کے آ گیا،
کوئی اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر کے حاضر ہو گئی. میرے نبی پوچھتے ہیں بی بی یہ دودھ پینے والا بچہ جا کر کے کیا کرے گا, اس سے حملے جا کر کے کیا کریں گے؟ عرض کرتی ہے محبوب ذرا فوجیوں میں بھرتی تو فرماؤ. پیغمبر رحمت پھر کہتے ہیں نہ یہ تلوار اٹھانے کے قابل, نہ ہتھیار پکڑانے کے قابل, اس سے اٹھائیں گے یا ہم جہاد لڑیں گے. مگر سنتے جانا, میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ کر کے کہنے والی نے کہا اللہ کے پیغمبر جب آپ کی طرف تیروں کی بچھار ہونے لگے میرے دودھ پیتے بچے کو آگے کر دینا, یہ ڈھال کا کام دے جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس صحابہ آنے لگے, مال لکھانے لگے, جمع کرانے لگے. اللہ اکبر, مال کے ڈھیر لگتے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس منافق بھی آئے. کون آئے؟ بولیے بولیے, کون آئے بھائی؟ منافق آئے, اندر سے اور باہر سے اور, وچوں ہور اتوں ہور, اندروں ایمان باروں ایمان, وچوں پکے بے ایمان, اندروں ہور وچوں چور. کون آئے بھائی؟ آئے منافق آئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, کیا عرض کرتے ہیں؟ فدا ابی و امی یا رسول اللہ, یوں ہی کہتے ہیں قرۃ عینی یا رسول اللہ, انظر حالنا یا رسول اللہ, وسما کالنا یا رسول اللہ, مگر تیرا کہا ایک نہیں مننا یا رسول اللہ. یہ کون ہے؟ منافق, جو پیغمبر علیہ السلام کی نہ تو سنت پر عمل کرنے والے, نہ حضور علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرنے والے. نام آ جائے سنت کا, نام آ جائے حدیث کا, یہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کبھی قبول نہ کریں گے. پوچھئے نا کیوں جی؟ نبی علیہ السلام کی سنت ہے نا رفع الیدین, تو پھر یہ نہ کہیں گے کہ ہاں جی حدیث پاک میں آیا ہے, کبھی یہ نہ کہیں گے بخاری شریف میں آیا ہے, کبھی یہ نہ کہیں گے مسلم میں آیا ہے, بلکہ کیا کہیں گے؟ جی ہاں, چوتھے امام شافعی کے نزدیک رفع الیدین ہے. زبان جل جائے جو کبھی کہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے, کہیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ ہاں جی ہاں, امام شافعی کے نزدیک ہے, امام مالک کے نزدیک ہے, امام احمد بن حنبل کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, حضور علیہ السلام کی سنت ہے. آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, اللہ کے حضور مہربانی کرو, اللہ کے پیغمبر ہمارے حال پر رحم کرو, میری ماں بیمار ہے, میری بچی بیمار ہے, میں بیمار ہوں, گھر اکیلے ہے. اس طرح کے بہانے آ کر کے بنائے. میرے نبی کہتے گئے اچھا جاؤ جی, نہ سخی بھائی, نہ صحیح. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جواب دیتے گئے. عرش والے نے کہا اللہ اکبر, یہ تمام منافق بے ایمان کا ایک اور گروہ لے کر کے آ گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں جہاد سے انکار نہیں ہے, ایک پل بھی آپ کے حکم پر اعتراض نہیں ہے, مگر ہماری 3 گزارشیں, ان تینوں گزارشوں پہ غور فرما لو. حضرت نے فرمایا کہو بھائی کیا؟ پہلی گزارش اللہ کے نبی, رمضان المبارک کا مہینہ بس آنے والا, چاند آج کل نظر آنے والا ہے, روزے رکھ لینے دو, تراویح پڑھ لینے دو, عبادت کر لینے دو, ذرا جا کر کے بھائی تراویح پڑھ لینے دو, عبادت کر لینے دو, بس عید کھا کر کے ہم آپ کے ساتھ اسی وقت چل پڑیں گے. کیوں بھائی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بولیے ذرا بولیے. ٹھیک ہے, رمضان المبارک کے روزوں سے بڑھ کر کے اور کیا بات ہو سکتی ہے. حضرت دوسری گزارش یہ ہے کہ مہینہ ساڑھ کا لگا ہوا ہے, سخت گرمیوں کا مہینہ, اللہ کے نبی جی ہمیں آپ کے حکم سے انکار نہیں, وسما کالنا یا رسول اللہ, انظر حالنا یا رسول اللہ, ہائے اسی مارے گئے تیرے نامے یا رسول اللہ. مگر اللہ کے نبی جی بات صرف اتنی ہے, گرمی بڑی شدت کی, گرمی ڈاڈی سخت گرمی
گرمی ہے اللہ دے نبی جی ایک گرمی دا مہینہ ٹھہر جاؤ اگلے مہینے بارشاں شروع ہو جان گیاں ساڈا جناب دے حکم تو انکار نہیں ہمیں جناب کے حکم سے انکار نہیں ہے مگر صرف اتنا کیجئے ایک گرمی کا مہینہ ٹھہر جائیے بولیے جناب کتنی باتیں ہو گئی بولو اللہ دے بندے بولو کتنی باتیں ہو گئی دو تیسری بات اللہ کے نبی ہمارا کھجوروں کا فصل سال بعد آتا ہے اور یہی فصل ہمارا زر مبادلہ کا کام بھی دیتا ہے اسی سے ہم تجارت کرتے ہیں بنیادی چیز یہ ہماری یہی معیشت کا سلسلہ ہے یہی تجارت کا سلسلہ ہے یہی ہمارے ذرائع وسائل ہے اللہ کے نبی اگر ہم چلے گئے تو ہمارا فصل تباہ ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا کھجوریں پکی پکائی سال موسم حفاظت کیا کرایا ضائع ہو جائے گا قحط پڑ جائے گا غلہ کہاں سے آئے گا زر مبادلہ کیا ہوگا اللہ کے نبی مہربانی کرو ہمیں کھجوروں کا فصل اکٹھا کر لینے دو بولیے جناب کتنی باتیں ہو گئی پھر دوہراؤں جی اللہ کے رسول مہینہ رمضان المبارک کا روزے رکھ لینے دو ایک اللہ کے نبی جی گرمی بڑی سخت ہے شدت کی گرمی شدت میں کچھ اضافہ ہو جانے دو کتنی باتیں ہو گئی جناب دو اللہ کے نبی ہمارا کھجوروں کا فصل پک کر کے تیار ہو گیا کھجوروں کا فصل کٹھا کر لینے دو کتنی باتیں ہو گئی جی تین باتیں ہو گئی یہ تینوں باتیں آپ حضرات کہتے ہیں صحیح ہے یہ تینوں باتیں معقول باتیں ہیں یہ تینوں باتیں لا شن فک باتیں ہیں مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے نبی ان تینوں باتوں کو سن کر کے خوش ہوئے ہوں گے یا ناراض ہوئے ہوں گے بولو اہل حدیثو تمہارے بھی عقیدے کا امتحان ہے کہ آج تک تم نے ہم سے کیا سیکھا ہے اللہ کے نبی ناراض ہوئے یا خوش ہوئے بولو ذرا زور سے بولو ناراض ہوئے باتیں درست ہیں مگر اللہ کے نبی ناراض ہوئے بولیے کیوں ناراض ہوئے بولو نا جی بولو کیوں ناراض ہوئے اللہ کے نبی ناراض زمین پر ناراض ہوئے اللہ عرش پر ناراض ہوا رہتی دنیا تک ناراضگی کو قرآن بنا دیا نعرہ تکبیر حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب شرق پوری حضرت شیخ مولانا محمد یحییٰ شرق پوری دامت برکاتہم تشریف فرما ہے میرے بزرگ تشریف فرما ہے اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو ان کی محبتوں کے ان کے علم کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ہاں جی سنیے بھائی میرے نبی علیہ السلام ناراض ہوئے بولیے جی بولیے ناراض ہوئے بولو نا بھائی اللہ آسمانوں پر ناراض ہوئے اور کیوں بھائی گفتگو پنجابی میں ہو یا اردو میں ٹھیک ہے اللہ دے نبی ناراض ہوئے اللہ سبحانہ تے ناراض ہوئے اور ناراضگی رہتی دنیا تک قرآن بن گئی ہاں جی اچھا ہمارا شیخ بھی تشریف ہے فرمایا اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ سبحان اللہ تسی نہ تے نہ سخی اللہ مدد کرے گا جڑا رب پہلے مدد کر چکیا ہے سبحان اللہ ہن بھی اللہ اپنے نبی نو کلیاں نہیں چھڈے گا اللہ اپنے نبی دی مدد کرے گا اللہ کلیاں نہیں چھڈے گا ناراضگی رکھدی دنیا تک قرآن بن گئی سونے نبی دی زبان بن گئی وجہ کی ہے بھائی کیوں اللہ دا قرآن بنی کیوں سونے نبی دی زبان بنی اس کر کے نا جی کہ جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے جیدا کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے جیدا کلمہ پڑھی دے او دے پیچھے چلی دے اللہ نے اس نبی دی ذات تعالی بنائی ہے او دی بات تعالی بنائی ہے لوگوں میرے نبی دی ذات یہی کسی دی ذات نہیں او دی بات یہی کسی دی بات نہیں ہے چینل سے سماعت فرما رہے ہیں سبحان اللہ اس دعوے نو بیان کر دیا عمر دا حصہ کافی گزریا اللہ نے کی پوچھ دے ہو ایویں طرح رول دیا رلا دیا قبراں تے کھیراں کھانا کھاندیا تے ریوڑیاں
پھر اللہ نے تیرے کاری تے مہربانیاں کر چھڑیاں، اللہ نے اینو اہل حدیث بنا چھڑیا، ویدا سے نہ مخلص تڑپ تڑپ کر کے اپنے اہل حدیث ہونے دے ثبوت دے رہا سی۔ تیرا کاری یاد ہے کہ لوگ پوچھ دے نے تینوں کیوں پیرا بیمار وجی، تو کیوں اہل حدیث ہویا؟ میں یاد رہنا لوگوں گواہ ہو جانا، زندگی آئندہ کانفرنس سے پتہ نہیں وفات کرے یا نہ کرے، گواہ رہنا میں یاد رہا اور آخدا جانا کہ جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے، جیدا کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے، جیدا کلمہ پڑھی دے او دے پیچھے چلی دے۔ اللہ نے اس سونے نبی دی ذات تعالی بنائیے، او دی بات تعالی بنائیے، کائنات دے والی دی قسم ہے میرے نبی دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں، او دی بات جہی کسے دی بات نہیں ہے۔ سبحان ذمہ دار بندیاں دا سٹیج ہے۔ لوگ سویرے کہن گے کوئی نوی گل تے وہابیو نہیں، اسی بھی تے خوانے جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے۔ میں پھر نال ایک بات اور کہا کرنا، میں آنا نہیں ویرا جے تو آخدا تے تیرا کاری تینوں چھڈ کے کیوں آندا، میں آنا تو نہیں آخدا اے خود ایک گل ہے، لوگاں نو مغالطے دین واسطے ضرور کہنا ہے، دھوکے دین واسطے ضرور کہنا ہے اللہ اکبر، مگر آخدا نہیں ہے، مندا نہیں ہے۔ کیوں؟ گھروں میں آواں سنیہ تو دینے، سنیہا اودا پکا جڑا گھروں آیا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میں آنا گھروں میں آواں سنیہ تو چکی پھرے، بات کدو رڑے ہاتھ کنگل نو آرسی کیا ذمہ دار اسٹیج ذمہ داری دے اندر ذمہ دار بندیاں دی موجودگی دے اندر عرض کرا ویرو اہل حدیثاں دا دعوی جڑے من دے نے دلوں جانوا دے نے جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے۔ سبحان اللہ۔ اور سنت بین الاقوامی ہے، بدعت علاقائی ہے۔ سنت ہر زمانے دے اندر اکو، ہر علاقے دے اندر اکو، ہر مکان دے اندر اکو ہوئے گی، مگر بدعت علاقائی ہے، ہر شہر اندر الگ ہوئے گی، محلے اندر الگ ہوئے گی، ہر زمانے اندر الگ ہوئے گی، ہر مکان اندر الگ ہوئے گی، ہر شہر اندر الگ ہوئے گی، ہر تحصیل اندر الگ ہوئے گی، ہر ملک اندر الگ ہوئے گی۔ اے اعزاز سنت نو اعزاز ہے کہ سنت بین الاقوامی ہے اور بدعت علاقائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آدھا جی گل پھر رہ گئی کہ جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے۔ میرا ویر صوفی صاحب، میرا بچھڑیا ہویا برا اپنی بیوی نو کہنے لگا طلاق 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 طلاق۔ وہ آدھی صوفیہ ظلم ہویا ہی غلط ہو گئی، جا کسے اہل حدیثاں دے کولو مسئلہ پوچھ کے آ نہیں تے کم ہور غلط ہو جائے گا۔ یادا نا 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 میں تے پکا۔ سبحان اللہ۔ پکا جا کر کے مفتی صاحب نو آدھا مفتی جی نہیں کر کے میں اپنی بیوی نو طلاق 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 دا برد پکا بیٹھا، حضرت کی حکم ہے کہ مجلس دے اندر ایک جگہ دے اندر وہ آدھا صوفی پہلے تیری بیوی دا حلالہ کٹھانا ہوئے گا پھر تیرے نال نکاح ہوئے گا، تیری بیوی دا پہلے حلالہ کٹھانا ہوئے گا پھر تیرے نال نکاح ہوئے گا۔ اس شرم حیا والی بی بی نے سنیا اے پیرا ہیٹھوں زمین نکل گئی۔ اے اپنے صوفی نو آدھی صوفیا قصور تو کرے حلالے میں کڈھاواں یا تے حلالہ مفتی دا کڈھا یا آپ دا کڈھا، آپ دا کڈھا تاکہ تیری عقل ٹکانے رکھے تے ہو جے غلطی نہ کرے، یا مفتی دا کڈھا جڑا ہو جے غلط مسئلے نہ بیان کرے۔ آپ اہل حدیثاں نے کہا اللہ دے رسول نے فرمایا اے ہو جے جذباتی فیصلے دی بات ہی نہیں ہے۔ او پاک محمد نے اجڑے ہوئے گھر وسا دیتے، پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ہو جے خانہ برباد لوگاں نو آباد کرنے دا طریقہ دسیا۔ میرے پاک محمد علیہ السلام نے حلالے جیسی لعنت کو بچنے دا طریقہ دسیا۔ حلالے نو لعنت فرما کر کے پیغمبر علیہ السلام نے قیامت تک فرما چھڈیا لعن اللہ المحلل والمحلل۔ اینا کولائے تے کی آدھے نے میاں جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے۔
مگر مندے حنفی جدو مندے ہیں نا تو صرف اتنی کی گل ہی مندے نے جس لئے طلاق والے مسئلے تے حلالے تو ڈر جا شیا مندے نے اور باتاں نہیں مندے. دعا کر اللہ ہر بات مننے دی توفیق عطا فرما. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا منافقو بے ایمانو اون تے آدیو انظر حالنا اون تے آدیو بس ما قالنا. نہیں ہے ایلی ایلی نہیں ایلی ایلی وہ کوئی اور ہوئے گا. میرا علی رضی اللہ تعالیٰ شیر جلی علی جڑا تکیے دا روادار نہیں, علی جڑا متے دا روادار نہیں, علی قرآن دا قاری علی, علی حج بیت اللہ دا حاجی علی, علی نمازی علی, علی مرد میدان تے غازی علی, علی صبر کرنے والا علی, علی شاکر اللہ دا شاکر بندہ علی, علی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی. میرا علی جڑا بھنگ دا روادار نہیں, میرا علی جڑا چرسیاں دا نہیں, میرا علی ہرون والیاں دا نہیں, میرا علی زنجیراں والیاں دا نہیں, میرا علی چمٹے کھڑکان والیاں دا نہیں, میرا علی کالے لباس والیاں دا نہیں, میرا علی بدماشاں تے لفنکے تے چکیاں دا علی نہیں, میرا علی نمازیاں دا علی, میرا علی قرآن دے کاریاں دا علی ہے. علی دل بھر آیا, گھوڑا پکڑیا, سواری پکڑی اور دوڑا کر کے پاک محمد علیہ السلام دے لشکر دے پیچھے پہنچ گئے. ذرا جا کر کے بھائی جا کر کے سننا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی جی میں تے تسانو مسجد نبی اندر نظام مملکت نظام حکومت سنبھالنے واسطے چھڑ کر کے آیا. میرا علی تسی ایتھے کیویں آ گئے, ایتھے کس طرح پہنچ گئے؟ حضرت علی المرتضی کردے نے محبوب جی مینوں منافق بے ایمان آکھدے نے, جے اسی نہیں گئے تے کیا علی بھی نہیں. اللہ دے نبی میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا کہ منافق بھی جہاد تے نہ آون, علی بھی نہ آوے. منافق اپنے نال دا مینوں سمجھن, اللہ دے نبی میرے کولوں برداشت نہیں دے ہوندا. آہا سبحان اللہ. یا اللہ ان دے حضور تے بہادر, یا اللہ ان دے غیرت رکھنے والے علی نو مننے والے ساڈے اندر بھی پیدا فرما, جڑے یہ برداشت ہی نہیں کرتے کہ منافق اپنے ورگا میں شمار کرن اور منافق سمجھن کہ اسی نہیں گئے تے کیا علی بھی نہیں گئے. اگلی بات سننا بھائی, میرا یزدانی کہندا سی سن 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 میرے بھائی. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رہتی دنیا تک جھگڑا مکایا, فرمایا علی 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 سبحان اللہ. جے او نہیں آئے تے اپنی مرضیوں نہیں آئے, جے تو نہیں آیا تے تو میرے حکم نال نہیں آیا. پھر دہراواں بات میں, جو منافق نہیں آئے تے اپنی مرضیوں نہیں آئے, جے تو نہیں آیا تے تو میرے حکموں نہیں آیا. بندہ اللہ رسول دا حکم من کر کے جہاد تے نہ جاوے, گھر بیٹھیاں جہاد دا ثواب ملتا رہندا ہے سبحان اللہ. مگر اپنی مرضی کر کے بندہ حج کعبے دا کرے تے رب دی قسم عبادت منہ تے ماری جاندی ہے. اس کر کے میاں کہ جیدا کلمہ پڑھی جائے او دی گل منی دی ہے. حضرت علی المرتضی نے حضور نے کی فرمایا کہ علی اصول بن گیا قیامت تک اہل حدیثو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کہ ثواب او ہو جدے اتے مدینے والے دی مہر لگی ہوئی ہوئے, حج او ہو جدے اتے مدینے والے دی مہر لگی ہوئی ہوئے, جہاد او ثواب پہنچائے گا جدے اتے مدینے والے دی مہر لگی ہوئے. مدینے والے دی مہر نہ لگی ہوئے بندہ اپنی مرضیوں نمازاں پڑھتا رہے, بندہ اپنی مرضیوں حج کرتا رہے, بندہ اپنی مرضیوں روزے رکھتا رہے, بندہ اپنی مرضیوں زکات دیندا رہے, بندہ اپنی مرضیوں خیرات کرتا رہے, بندہ اپنی مرضیوں سب کچھ کرے مگر ثواب نو نہیں پہنچے گا. ثواب نو بات وہ پہنچے گی جدے اتے مدینے والے سرکار دی مہر لگی ہوئی ہوئے گی. جے مدینے والے سرکار دی مہر نہ لگی ہوئے کہ رب کعبہ دی قسم بات ثواب نو نہیں پہنچے گی. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابیو
ہر نماز بعد پڑھیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ صحابہ کرام چلے گئے، رات ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ فرشتہ کر کے آخدا ہے تو پڑھیا کر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ہر کلمے نو پنجی مرتبہ پڑھیا کر۔ صبح دی نماز ہوئی، صحابی عرض کردا اللہ دے نبی جی رات مینوں فرشتہ خواب اندر ملیا، فرشتہ آخدا تو پڑھیا کر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اللہ دے پیغمبر جے تسی فرماؤ تے میں پڑھ لیا کراں، کیا کہ خواجہ تسی فرماؤ تے میں زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، بولو گل محمد ہو رہی ہو۔ ہاں بھائی ہاں کی ہویا جے تسی فرماؤ تے میں پڑھ لیا کراں۔ صحابی کی آخدا ہے جے تسی بولو نا بولو اللہ دے بندے ہو جے تسی فرماؤ تے میں پڑھ لیا کراں۔ میرے پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں پڑھ لیا کر تینوں ثواب ملے گا۔ صحابی آتا ہے ادو تک بات ثواب نو نہیں پہنچتی، دسن والا فرشتہ بھی کیوں نہ ہوئے، کہنے والا جبریل بھی کیوں نہ ہوئے، بات ثواب نو ادو پہنچے گی جدو مدینے والے سرکار دی مہر لگ جائے گی۔ میاں جے بات جبریل دی ثواب نو نہیں پہنچتی، دسی ہوئی گل فرشتے دی ثواب نو نہیں پہنچتی، اللہ دی قسم اہل حدیثاں دے نزدیک کسی ملا ملانے دی بات ثواب نو نہیں پہنچتی، ثواب نو ادو پہنچے گی جدو مدینے والے سرکار دی مہر لگ جائے گی۔ جے مدینے والے دی مہر نہ لگے میں قربان نہ جاواں سونے مسلک اہل حدیث تو جیدہ نکا جیا بچہ نکا جیا معصوم بچہ بیٹھا ہویا 7-8 سالاں دا ہوئے گا، اینو کھڑیاں کر دیو پوچھو بیٹا تسی رفع الیدین کیوں کر دیو، اینو رفع الیدین دا نام نہیں آندا ہوئے گا، آمین کیوں کر دیو، مگر رب کعبہ دی قسم اہل حدیث دا بچہ ایک کوئی جواب دے گا میاں جی اللہ دے رسول نے فرمایا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا ہے، اوے میں بھاری تے صدقڑے نہ مٹھیاں بولیاں تو ایک کوئی بولی جان دے نے ایک کو بولی سکھائیے، وہ تسی آمین تسی اذان تو پہلے بیلڈنگ کیتے ہوئے کلمے کیوں نہیں کہندے، کہے گا اللہ دے رسول نے نہیں فرمایا، روٹی سامنے رکھ کر کے ختم شریف کیوں نہیں جے پڑھ دے، کہے گا اللہ دے رسول نے نہیں فرمایا، ایک کوئی بات کہندا جائے گا اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا۔ او بیٹا تو اپنے جواب اندر انج کیوں آنا اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا، اے کہے گا جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے، جیدا کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے۔ سبحان اللہ، بے شک مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث نو یہ مقام ہے کہ کوئی مذہب قرآن دے ناتے ہوئے گا تو اہل قرآن کہلان گے، کوئی مذہب فقہ دے ناتے ہوئے گا، کوئی مذہب کسے ناتے ہوئے گا۔ کوئی جناب پوچھو دے کہلانے والا کہے گا جناب غوثیہ مجددیہ چراغیہ چشتیہ اللہ اکبر، کوئی کہے گا جناب اپنے مسلک دی خوبیاں بیان کر دیا ہویا، کوئی کچھ بیان کرے کوئی کچھ بیان کرے۔ اہل حدیث کہے گا کہ اللہ دا نام اللہ دے رسول دا نام، ایک پاسے لا الہ الا اللہ دوجا محمد رسول اللہ، محبت نظر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال صحابہ ٹر پے، بولو نا کتنے صحابہ بھائی کتنے صحابہ، بولو کتنے صحابہ سن 32,000، پھر بولو کتنے صحابہ 32,000 صحابہ، پھر زور نال گج کے کہو کتنے صحابہ، سبحان اللہ 32,000۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابیو راشن بندی کر لئیے۔ حضور کیویں فرمایا تہانوں 2 کھجوراں صبح ملن گیاں 2 شام ملن گیاں۔ تسی آ دیکھو گے پراٹھے براٹھے کھانے دے بعد منہ میٹھا کرنے واسطے 2 کھجوراں صبح 2 شام، نا 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 2 ہی کھجوراں صبح 2 ہی کھجوراں شام۔ اگلا دن اعلان ہویا بھئی آج تہانوں 1 کھجور صبح ملے گی 1 شام ملے گی، پانی پی کر کے اللہ دا شکریہ ادا کرو۔
تسی آکھو گے مولوی جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، بندے سفر دے اندر ہون، رات کتے دن کتے ہون، چل دے پھر دے گرمی دے اندر ہون، اور ایک کھجور صبح ایک شام کھا کے گزارا کرن، حضرت گزارا کیویں ہو سکتا ہے؟ وہ جیوندے کیویں رکھے ہون گے؟ انہاں زندگی کیویں گزاری ہوئے گی؟ میاں انہاں نو جونے مرنے نال غرضی کدوں ہے؟ وہ تے اکو گل سکھے نے کہ جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دی ہے، گردن کٹ سکتی ہے مگر اللہ دے نبی دے فرمان تو مڑ نہیں سکتی۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ اللہ دے نبی جی ایک کوئی گل چاہیے جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دی ہے۔ اگلا دن اعلان ہویا آج تہانوں ایک کھجور ملے گی، ایک کھجور اللہ والے ہو، او میری قوم میری جماعت اہل حدیث، اے دا نام جے اہل حدیث ہونا، ایک کھجور ملے گی، ادھی صبح کھا لو ادھی شام کھا لو، ادھی صحابہ ٹک کر کے صبح کھا لئی ادھی شام کھا لئی، جیباں وچ ادھیاں کھجوراں پائی پھردے نے۔ اللہ دے نبی تو قربان تے صدقے جان والے ایویں دن گزر گیا، اگلا دن آ گیا، حضرت نے فرمایا بھائی کھجوراں مک گئیاں، کھجوراں دیاں گٹھلیاں منہ وچ پا لو، چوستے جاؤ تے سفر جاری رکھو، جتھے جنگلی بیر ملن او کھا لو، جنگلی پتے ملن او کھا لو، گاہ کھا کر کے گزارا کرو مگر سفر جاری رکھو۔ صحابہ کتنے سن؟ 32,000، جنہوں اج دا کملا دے وچوں ہور تے اتوں ہور سن۔ ہائے اللہ، اے ہو 32,000 بندیاں چوں تاریخ پڑھ، پھر ورق گردانی کر، شاید تیرے کاری دی بات تے کوئی شبہ نکل جاوے۔ مینوں رب کعبہ دی قسم ہے پوری تاریخ اندر ایک بندے نے بھی اونچا ساہ نہیں لیا۔ اللہ دے نبی گھا کھا کر کے بندہ کیویں جیوے، پتے کھا کر کے کیویں جیوے، کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوس کے بندہ کیویں جیوے، مر جاوے گا۔ انہاں نوں مرنے جیونے نال غرضی کوئی نہ، اے آدھے نے بس جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے۔ اگلا دن ہویا میرے نبی نے لوٹے مبارک وچ پانی لیا ہویا، حضرت وضو فرما رہے نے، وضو کولو 2 گھٹ پانی دے بچ گئے۔ ذرا بولنا بھائی کتنے گھٹ پانی دے بچ گئے؟ سارے بولو کتنے گھٹ؟ 2 گھٹ پانی بچ گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ ہنے جبریل آیا ہے، جبریل آتا ہے لوٹا 2 گھٹ پانی والا ابو ہریرہ نو پکڑا دیو، نالے آکھ دیو ابو ہریرہ سنبھال کر کے رکھی بھائی، تے جدوں میں منگا ادوں مینوں دے دینی۔ یہ لفظ دہراؤ نہ، سونا جہا لفظ۔ میرے نبی نے ابو ہریرہ نو کی فرمایا کہ جدوں میں منگا، آخو اللہ دے بندیو کہ جدوں میں منگا ادوں دے دینی، جدوں میں منگا ادوں دے دینی، جدوں میں منگا اللہ 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 اللہ، جدوں میں منگا ادوں دے دینی۔ بہت اچھا حضور۔ ہوں حضرت نے فرمایا 32,000 صحابہ دی جماعت، جبریل کہہ گیا ہے کہ پانی تہانوں ملے گا مگر کل ایس ویلے ملے گا، اس وقت تو پہلے پانی کتوں نہیں ملے گا۔ کھجوراں پہلے مک گئیاں، ستو پہلے مک گئے، پنیراں پہلے مک گئیاں۔ ہن کی فرمایا جی پانی تہانوں ملے گا مگر کل ایس ویلے ملے گا۔ یہ صحابہ ہے کہ تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار زمانے نے بہت کم دیکھے ہیں۔ تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار زمانے نے بہت کم دیکھے ہیں۔ ایک کو با جان دین کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرین۔ سبحان
خبیثو آل خبیثو اپنے درویش دا ہوکا یاد رکھیو. اے تہانوں بھی اپیل کرانگا عرض کرانگا کہ جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے. صرف رفع الیدین دا جھگڑا نہ پا, صرف خامین دا جھگڑا. اپنے گھراں دے اندر انقلاب لیا, اپنی دکاناں دے اندر انقلاب لیا, اپنے کاروبار تے انقلاب لیا. اے دکان کسی وہابی دی, اے دکان بریلوی دی, دیوبندی دی, شیعہ دی, اے دکان مرزائی دی, اے دکان عیسائی دی, اے دکان کسی ہندو دی. مگر دیکھے کہ اس بازار میں سب ننگے نظر آئے. جنہیں بریلوی سوا چک کے سودا بیچے اویں اہل حدیث ویکھے تے شرم آنی چاہیے. شیعہ سودی کاروبار کرے, جے اہل حدیث سودی کاروبار کرے اینو شرم آنی چاہیے. اللہ اکبر. میاں ملاوٹ والیاں چیزاں جویں دوجا بیچے, جے اے ملاوٹ والی بیچے اینو شرم آنی چاہیے. جے نمبر 1 دی جگہ نمبر 2 سودا بیچے تے پھر خوش ہوئے تینوں شرم آنی چاہیے. دل دے پیچھے لکھے خریدا ہوا مال واپس نہ ہوگا, اینوں شرم آنی چاہیے. کیوں کہ جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے. تیرے کاری دی بات کوڑی تے ہو گئی ہوئے گی مگر ہیں کنین دیاں گولیاں. پچھلی رات ہوکا کن پا کے لے جاوے تجارت درست کر لوے. تے میرے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. تجارت نو دیانت نال نبھانے والا قیامت والے دن نبیاں دے سنگ ساتھ, صدیقاں شہیداں دے سنگ ساتھ ہوئے گا. سن میرے بھائی, کتنے صحابہ 32,000. پانی کدو ملے گا؟ فرمایا پانی تہانوں کل اس ویلے ملے گا. بولو بولو کدو ملے گا؟ مگر تاریخ صحابہ کرام دی کسے نہیں کیا حضرت پیاس تو مر جاواں گے. کیوں نہیں کہندے, کیوں نہیں کہندے میاں؟ اس کر کے کہ بات جو ایک کو پکائی ہے نبی دی ذات آلہ, نبی دی بات آلہ. سبحان اللہ. صحابہ نے منہ لپیٹ لے, سواریاں تیز کر لئیاں تے سواریاں تیز تے دوڑانیاں شروع کر دیتیاں. آدھے نے جلدی جلدی سفر گزر جاوے, جلدی جلدی وقت گزر جاوے. مگر سفر وقت تاں گزرے جدو گزرنا ہے وقت نے. اللہ اکبر. دن دوپہر چڑھ گئی. صحابہ ایک وادی اسرا دے اندر گھرے ہوئے, چاروں طرفوں پہاڑاں دی تمازت تے گرمیاں, ہر طرف گرمی دی شدت. علمان الحفیظ, علمان الحفیظ. صحابہ تسے سواریاں تسیاں, سواریاں گرن لگ گئیاں, اٹھ گرن لگ گئے, گھوڑے گرن لگ گئے اور صحابہ گر کر کے تڑپن لگ گئے. میرے پیارے پیغمبر اپنی سواری تے صحابہ دے وچوں گزرے. دیکھیا تے او صحابی گر گیا, اودی ڈاچی گر گئی, اٹھ گر گیا, گھوڑا گر گیا. میرے نبی پوچھ دے صحابیوں کی ہویا؟ اللہ دے نبی العطش العطش, پیاس 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 پیاس. اللہ دے نبی, اللہ اکبر. میرے نبی نے دوپہر وقت آسمان والے منہ کر کے آکھیا اللہ اللہ, اے میری زندگی دی کمائی ہے. لوگوں کسے نے مربے بنائے, کسے نے باغات بنائے, جناب کسے نے خزانہ خریدیا, سب کچھ ہویا. کسے نے سونا بنایا, کسے نے چاندی بنائی. میرے محمد کریم علیہ السلام نے او صحابہ دی جماعت بنائی. او لوگوں تعلیم الاسلام والے ایک نظر مارو, کسے نے کچھ بنایا, کسے نے کچھ بنایا. اللہ مولانا محمد عبداللہ صوفی رحمت اللہ علیہ دی قبر نور نال منور فرما, جنہیں اتنا بڑا ادارہ بنایا, ملک دے اندر علماء دا جال پھیلایا, جگہ جگہ تے سرفروشاں دے گروہ پیدا فرمایا, مجاہدین تیار کیتے. اللہ حضرت قاضی صاحب نو, ندوی صاحب نو برکتاں عطا فرما, جنہاں نے اس بیڑے نو چلائی رکھیا, گرنے نہیں دیتا. اس محمد علیہ السلام دے جھنڈے نو نیچے نہیں گرنے دیتا. قدم قدم تے سرفروش تے مجاہد پیدا کیتے, گلی گلی تے نکر نکر تے آواز دینے والے پیدا کیتے. آدھے نے کہ جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے. سن میرے بھائی سن, 32,000 صحابہ. میرے نبی آسمان والے رب نو دے اللہ جے میری کمائی ضائع ہو گئی تے قیامت تک تیرا نام کسے نے نہیں لینا. اللہ 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 نے جبریل امین کہا جبریل
جلدی نال جا کر کے میرے محبوب نو کہے محبوب جی اسی تیری کمائی نو ضائع تے نہیں کرنا چاہتے، یا اللہ جے پانی نہ ملیا 32,000 بندہ تڑپ گیا تے آپ ہی ضائع ہو گئی۔ فرمایا محبوبہ محبوبہ اللہ دے کون والا نون بعد اندر پورا ہوندائی، اللہ دا ارادہ پہلے پورا ہو جاندا ہے۔ یا اللہ انہاں نوں بچان واسطے کنے ہزار ٹن پانی چاہیدا ہے، واسا والے کتوں ٹیوب ویل کیویں لگن، اللہ پانی کیویں آوے؟ مولا کریم نے فرمایا محبوبہ وہ 2 گھٹ والا پانی ابو ہریرہ کولوں منگاؤ۔ ایک لفظ میں تھانوں اس وقت آکھیا سی یاد رکھیو، بھلا تھانوں یاد ہے؟ کیوں بھائی آل حدیثو یاد ہے؟ کی سی بھائی؟ آہا سبحان اللہ، اور زندہ باد ماشاءاللہ دن جوانہ نے یاد رکھے، اللہ انہاں برکتاں دے، اللہ انہاں دے عقیدے میں استقامت عطا فرما، اخلاص عطا فرما، محبت عطا فرما، اپنے نبی دی سنت تابعداری اطاعت نصیب فرما، اللہ انہاں دی محنت محبت پیار نو قبول فرما۔ میں کہا سی میاں حضرت فرما رہے سن، میرے نبی فرما رہے سن جدوں میں منگا ادوں دے دیویں، دیکھو سی میں گل، جدوں میں منگا ادوں، ہن جویں دوجے صحابہ تڑپ رہے نے اویں ابو ہریرہ بھی ترہ نال تڑپ رہے نے، جویں دوجے صحابہ تڑپ دے نے ایویں ابو ہریرہ بھی ترہ نال تڑپ رہے نے، ابو ہریرہ بھی ترہ نال تڑپ رہے نے۔ ہاں بھائی ابو ہریرہ بھی ترہ نال، بولو اللہ دے بندے بولو، تڑپ رہے نے نا، تڑپ رہے نے۔ ہن کی کردے ابو ہریرہ؟ ابو ہریرہ یہ کردے کہ 2 گھٹ والا لوٹا منہ نو لا لیندے، پانی لیندے پی کہ حضرت پوچھتے ابو ہریرہ 2 گھٹ والا لوٹا کتھے؟ حضرت ابو ہریرہ گوا دے چونکے چنانچے چینکے چانکے چون کے جیا، تسی جو فرمایا ہے کہ جان بچانی فرض ہے، حضرت میں 2 گھٹ پی کے جان بچا لئیے، پانی مک گیا، مگر اللہ اکبر صحابہ کرام اکو گل جان دے نے، چونکے چنانچے نہیں جان دے، چونکے چنانچے دوجے لوگاں واسطے، اہل حدیثاں واسطے نہیں۔ ادھر فرمانے پیغمبر، ادھر گردن جھکائی ہو، اینو گردن نو کٹیا تے جا سکتا پر محمد دے فرمان تو موڑیا نہیں جا سکتا۔ جا کر کے آزماؤ، ادھی رات پچھلی رات دا وقت خیال حدیثاں دا بوا کھڑکا کر کے کہو میاں آ تیرا عمل نبی دی سنت دے خلاف ہے، پیغمبر دی حدیث اس طرح ہے، رب کعبہ دی قسم تیرا شکریہ بھی ادا کریں گے، منٹ گزرن تو پہلے اپنا عمل پیغمبر دی سنت دے مطابق کر لواں گے۔ اللہ سبحان اللہ، ہاں جی ہاں سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ اے میں 2 گھٹ والا لوٹا منگا تے مینوں دے دینی، سبحان اللہ۔ حضرت نے فرمایا ابو ہریرہ لوٹا لیا، ابو ہریرہ تڑپتا ہے مگر پانی دا قطرہ نہیں چکھدا، اسے کر کے تے اللہ کریم نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ۔ جھوم جائے مجمع، سر بوسا نال جا لگن ٹکرا کے ماشاءاللہ فرمایا اللہ نے اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کدے تھوڑا جہا عرصہ پہلے پردے سنو تھا ہن کے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دیگر ساتھیوں نے موت نے وقت نالوں پہلے بڑھیا کر چھڑیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پیریڈ نبڑ چلیا ہے، مگر ساتھیوں گواہ رہنا کہ جڑا جھنڈا علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اہل حدیثاں نو تھما کر کے گئے انہوں نیچے نہیں گرنے دیتا، اور انشاءاللہ اہل حدیث قرآن و سنت دے علم نو نیچے نہیں گرنے دیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ عرض کر رہا جناب، عرض کر رہا جی سبحان اللہ۔
فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ اے بندے کو با جان دے کہ جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو گھٹ والا لوٹا لیا ہے، میرے محبوب پوچھدن جبریل لوٹا پہ آ گیا کرنا کیے، میرے پیغمبر دے اندر اپنی انگلیاں کر دیو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے انگلیاں کیتیاں، رب کعبہ دی قسم میرے نبی دیاں انگلیاں چھلار بن گئیاں، فوارے بگن لگ گئے، لوٹا لبو لب ہو کر کے پانی میٹھا تے ٹھنڈا وگن لگ گیا، صحابہ دوڑ دوڑ کر کے پیون لگ گئے، پیاس بجھاون لگ گئے، کپڑے دھون لگ گئے، نہاون لگ گئے، مشکاں بھرن لگ گئے، لوٹے بھرن لگ گئے، اٹھاں نو پلاون لگ گئے، گھوڑے رجاون لگ گئے، خچراں نو پیاون لگ گئے، پیندیا پلا دیا اونجی بک دیا پانی نے پہلی اونجی تیز ریج کر چھڈی، پہلی اونجی بھج گئی پانی نال۔ ہن صحابہ عرض کردے نے محبوب جی پانی ہن ایویں ہی وگی جاندا ہے، پانی دیاں لوڑاں مک گئیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے خیمیاں اللہ دا فضل، پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت تے فرما برداری دا نتیجہ جے انہاں کیا جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دی، اللہ نے او ہونی نو ہونی بنا چھڈیا جدی تاریخ اندر مثال نہیں ملدی۔ حضرت موسیٰ پہاڑ اتے سوٹا مارن نیاں 12 چشمے جاری ہون، مگر پہاڑاں وچوں تے چشمے پھٹدے آئے، پہاڑاں وچوں تے پانی نکلدا آیا، پہاڑاں وچوں تے پانی رستا آیا۔ کمال ہے مگر ایڈی کمال نہیں، تو کہے گا کاری ایڈی کمال کی ہے، او کملے ایڈی کمال ہے جو میرے نبی لوٹے وچ ہاتھ کرن حضرت دیاں انگلیاں جھلار بن جاون، مگر یہ سب کچھ ملیا اطاعت تے فرما برداری دے سببوں، حضرت دا کہا مننے دے سببوں، حضور دے آکھے لگنے دے سببوں۔ اے نعمتاں تینوں میرے بھی حاصل ہو سکدیاں نے مگر جدے ورد پکا لوے کہ جیدا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیے۔ سامعین ہمارے پاس اہل حدیث اور دیوبند علماء کرام کی تقریروں کے قسط ہر وقت تیار مل سکتے ہیں۔ صاف اور بہترین برائی کا واحد مرکز ظفر گیسٹ ہاؤس، روح مارکیٹ اکاڑا کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جو قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی آفیشیل چینل بنا ہوا ہے نا، اس سے آپ کو استاذ گرامی قاری عبدالحفیظ کی ہماری اور دیگر علماء کی تقریریں مل سکتی ہیں۔ وہ آپ یوٹیوب پر چینل کھول کے فیس بک پر وہ سنتے رہا کریں۔ یہ دین کا کام ہے، مسائل سمجھتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دنیا آخرت بہتر بنائے۔